السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ہے MRF ٹی وی کرناٹکا۔ میں ہوں آپ کا میزبان جرنلسٹ ڈاکٹر حافظ عبدالوہاب کرناٹکی۔ کہ دستور ہند میں سب کو اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے کا حق حاصل ہے، پھر اسلام کا اپنا قانون بھی تو ہے جو کسی فرد بشر کا بنایا ہوا نہیں بلکہ رب کائنات کی وحی کا ایک جزء ہے۔ ہماری اور ساری بنی نوع انسان کی بہتری اسی قانون میں نظر آتی ہے۔ ملک کی ساری ہی مسلم تنظیمیں یکساں سول کوڈ کی مخالفت میں متحد ہیں اور قانونی اور جمہوری طریقے سے اس کی مخالفت کرنے کا عزم رکھتی ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ خاص طور سے خواتین کو شریعت میں مناسب تحفظ حاصل ہے اور سارے مسلمان اس معاملے میں شرح صدر رکھتے ہیں۔ اسلام میں خواتین کو وہ سارے حقوق حاصل ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے بشکل قوانین عطا کر رکھے ہیں، بلکہ خواتین کو اسلام سے زیادہ تحفظ کسی اور قانون میں حاصل نہیں ہے۔ اسلامی قوانین میں ہمارے لیے خاطر خواہ سہولیات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے یہ بات مسلم ہے، اسلام میں لڑکیوں کو جائیداد کے حقوق سارے عالم کے قانون دانوں کے لیے دعوت فکر دیتے ہیں۔ خواتین کو اپنا حق بھی مل رہا ہے اور شوہر کی جائیداد میں بھی حصہ مل رہا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں برابر سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر کوئی مسلمان یا کوئی بھی حق پسند فرد یکساں سول کوڈ کی کیوں حامی بھرے گا؟ کئی پڑھی لکھی مسلم خواتین سے استفسار کر کے دیکھ لیجئے، وہ یہی کہیں گی کہ ان کے دین کا عطا کردہ آئلی قانون خواتین کو خاطر خواہ تحفظ عطا کرتا ہے اور وہ یکساں سول کوڈ کے سخت خلاف ہے، کیونکہ ماہرین قانون تسلیم کرتے ہیں کہ اگر یکساں سول کوڈ بنتا بھی ہے تو اس میں صرف ہندوؤں کے سول قوانین ہی شامل ہوں گے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اب بھی تک یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ڈرافٹ پیش نہیں کیا جا سکا اور اکثریتی برادری اور اقلیتی برادران سے سب اس کے بارے میں لا علم ہیں۔ اس کے نفاذ کو لے کر کسی کو خوش ہونے یا کسی کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اکثریتی آبادی اگر یہ سمجھتی ہے کہ تمام قوموں کے پرسنل قوانین کو مسترد کر کے اکثریتی قوم کا پرسنل لا یونیفارم سول کوڈ کا حصہ بنا دیا جائے گا تو اقلیت گھبرانے لگے گی۔ دراصل یہ ان کی یہ خام خیالی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ مسلم پرسنل لا پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ مسلمان پرسنل لا کے حوالے سے جیسے وہ اپنا قانون سمجھتے ہیں اور اصل وہ انگریزوں کا تیار کردہ ہے اور بہت جگہ قرآن سے متصادم بھی نظر آتا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ارباب حل و عقد اس مسئلے پر ضرور غور کریں اور پرسنل لا کو قرآن و سنہ کے زیادہ سے زیادہ قریب کرنے کی سعی فرمائیں۔ یاد رہے کہ سن 1937 میں مسلمانوں میں شادی، طلاق، نان و نفقہ، وراثت جیسے سماجی مسائل کے حل کے لیے انگریزی حکومت کے ایما پر ایک مسلم پرسنل لا تیار کیا گیا تھا، جس کی بنیاد پر آج بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ بعض مسلمان اس میں ترمیم چاہتے ہیں اور مختلف مکاتب فکر کے درمیان یکسانیت پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جس طرح آج کل کا ماحول ہے، ایسی صورت میں خواتین کو ہر جگہ برابری کا مواقع دینا چاہیے، تبھی صورتحال میں بہتری آ سکے گی۔ مسلمانوں میں بعض اختلافات ضرور ہیں، لیکن انہیں مذہب کے چوکھٹ کے اندر ہی رہ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں دور کیا جانا چاہیے۔ اب جبکہ ملک میں یکساں سول کوڈ کا جن ایک بار پھر بوتل سے باہر آ گیا ہے، بھگوا تنظیمیں ہائی کورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اس معاملے کو ہوا دینے کی کوششوں میں مصروف ہو گئی ہیں۔ دوسری طرف علماء کا کہنا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے غیر مسلم بھی مخالف ہیں۔ ہندوؤں کا مذہبی طبقہ بھی اس سے اتفاق نہیں رکھتا، سوائے موجودہ حکومت اور سنگی طبقے کے جو اسے نافذ کرنے کے لیے ذہن سازی کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ ہم اکثر غلطی کر بیٹھتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہندو ہمارے دشمن ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندو ایک شریف قوم ہے اور حق و انصاف کی بات کو سمجھتی ہے۔ ان کو سنگیوں کے ساتھ جوڑنا اور جوڑ کر دیکھنا مناسب نہیں۔ ہندو الگ قوم ہے اور سنگی الگ قوم،
اور یہی سنگی قوم ملک میں شرارت مچائی ہوئی ہے۔ یکساں سول کوڈ کی مہم ہندو مہم نہیں بلکہ سنگی مہم ہے، اس لیے یکساں سول کوڈ کے خلاف جو جنگ ہے اسے شریف ہندو قوموں کے ساتھ لے کر لڑنی ہوگی۔ مسلمانوں کے اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے یونیفارم سول کوڈ مذہبی تعلیمات سے متصادم ہے، اس کے نفاذ کے بعد آئلی اور شخصی زندگی میں قرآن و سنت کی ہدایات سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور ایک ایسے قانون کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا پڑے گا جس کے نتیجے میں مذہب کی مقرر کی ہوئی حدیں مٹ جائیں گی اور فرد کی شخصی زندگی سے حلال و حرام کا وجود ختم ہو جائے گا۔ مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ ان قوانین کے ذریعے اپنی عائلی اور شخصی معاملات و مسائل کا حل نکالیں جن کا ہر قدم پر مذہب سے ٹکراؤ ہوتا رہا ہے۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے جس کے اندر سبھی لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ سیکولرزم کا مطالبہ نہیں کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے۔ جن لوگوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہے انہیں یکساں شہری قوانین کے نفاذ کے خلاف مسلم رائے عامہ کی وجہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور جو لوگ مسلمانوں کی مذہب سے وابستگی کا علم نہیں رکھتے وہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مسلم رائے عامہ اس مسئلے پر کتنی مضبوط ہو سکتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کے مذہب سے بھرپور وابستگی اور اسلامی تعلیمات کی وسعت انہیں اجازت نہیں دیتی کہ وہ شخصی زندگی کے مذہبی قوانین سے دستبردار ہوں، کیونکہ یہ مذہبی قوانین بھی دین کا ایک اہم حصہ ہیں اور ان کی بنیاد بھی اسی طرح قرآن و سنت میں موجود ہے جس طرح نماز، روزہ اور دوسری عبادات کی بنیادیں ہیں۔ ملک میں سبھی مذاہب اور ذات پر برادری کے لوگ رہتے ہیں اور سبھی کو اپنے مذہب کے حساب سے زندگی گزارنی ہے۔ ملک کا آئین اور ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ یونیفارم سول کوڈ قومی یکجہتی کا ذریعہ تو دور کی بات ہے، قومی انتشار کا ذریعہ ضرور بن سکتا ہے۔ اس لیے تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کے بعد ایسا قانون بنایا جانا چاہیے جس سے ملک میں آباد تمام مذہبی، تہذیبی اور لسانی اکائی اپنی انفرادیت کو محفوظ سمجھے اور وہ قانون کے دائرے میں رہ کر ملک کے استحکام اور ترقی میں پرسکون باعمل شہری کی حیثیت سے حصہ لے سکیں۔